یکم رجب کو ایک نماز وارد ہوئی ہے جس کو نماز جناب سلیمان کہا جاتا ہے، اور اس نماز کو پڑھنے والے کے لیے اتنے فوائد وارد ہوئے ہیں، اتنا ثواب وارد ہوا ہے، اتنا اجر وارد ہوا ہے، اتنی فضیلت وارد ہوئی ہے کہ آپ سن کر خود حیران ہو جائیں گے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں یکم رجب والے دن آپ نے نماز جناب سلیمان کو کیسے پڑھنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اور وہ کون کون سی فضیلتیں ہیں جو اس نماز کو پڑھنے والے کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت خوبصورت ہونے والی ہے، آپ لوگوں نے لازمی اس کو شیئر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کوئی مومن یکم رجب والے دن یہ نماز پڑھ لے اور اس سارے فوائد اور فضیلت اور ثواب کو حاصل کر سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یکم رجب والے دن 10 رکعت نماز ہے جو کہ دو دو کر کے پڑھنی ہے، اور اس نماز کو نماز حضرت سلیمان کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو نام ہوتے ہیں نا، یہ تو رکھے جاتے ہیں، لیکن نماز در حقیقت اللہ کے لیے قربتاً اللہ پڑھی جاتی ہے۔ باقی نماز کا نام کچھ اور ہو جائے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، جیسے نماز حاجت ہو گئی، یا ہمارے ائمہ کے نام کے ساتھ بھی کافی نمازیں وارد ہوئی ہیں۔ تو نماز جو پڑھ رہے ہیں تو یہ قربتاً اللہ پڑھ رہے ہیں، اس بات کو بھی آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو 10 رکعت یہ نماز ہے، دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد، اور 3 مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کرنی ہے۔ 3 دفعہ سورہ توحید ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد، اور 3 مرتبہ سورہ کافرون، اور جب نماز ختم ہو جائے، تسبیح جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے فارغ ہو جائیں، تو پھر ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، اور یہ ایک درود ہے، یہ ایک ورد ہے جو کہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد کہنا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو یگانہ ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، حکومت اس کی ہے، حمد اسی کی ہے، وہ زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، وہ ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں، بھلائی اسی کے پاس ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے معبود، جو کچھ تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ کسی کا بخت سوائے تیری دی ہوئی خوش بختی کے نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد ہاتھوں کو منہ پر پھیرے اور دعا میں مشغول ہو جائے۔ اس نماز کے بعد آپ نے اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ نماز ہے، ایک اور روایت ہے جس میں جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جو نماز وارد ہوئی ہے، اس کا ایک اور طریقہ بھی وارد ہوا ہے، اور وہ بھی یکم رجب والے دن ہے، وہ بھی سن لیں۔ اور وہ بھی 10 رکعت نماز ہے، دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے۔ اب آپ کے پاس 2 طریقے ہو گئے، آپ نے ان دونوں طریقوں کے مطابق نماز جناب سلیمان کو یکم رجب والے دن پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، صبح کے ٹائم، ظہر کے ٹائم، مغرب کے ٹائم، کسی بھی وقت آپ یکم رجب والے دن یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس نماز کے حوالے سے جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، جن میں سب سے کم تر جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ نماز بجا لائے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگر وہ کسی مرض میں مبتلا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے صدقے اس کی مرض کو ٹھیک کر دے گا، حتیٰ کہ برس جیسی موذی مرض اور جزام اور نمونیا جیسی مرضوں سے بھی محفوظ رکھے گا، نیز عذاب قبر اور قیامت کی سختیوں سے بچائے گا۔ اللہ کی بارگاہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس مومن کو، اس شخص کو ان تمام تر جو سختیاں ہیں قیامت والے دن کی، اس سے محفوظ رکھے گا۔ اور اس کے علاوہ یکم رجب والے دن ایک اور نماز بھی وارد ہوئی ہے، اور وہ ہے 4 رکعت نماز۔ بس وہ نماز ادا کرنے کی خواہش رکھنے والا، جو بھی یہ شخص خواہش رکھتا ہے
تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا دن بھی یکم رجب ہے۔ تو اس حوالے سے جو شخص بھی 4 رکعت نماز امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کرے گا تو یکم رجب والے دن تو یہ ساری فضیلتیں وہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے یکم رجب کا دن آپ تمام مومنین عبادت کا دن ہے، انشاءاللہ لازمی عبادت میں اور دعاؤں میں اور مناجات میں حصہ لیجئے گا، تاکہ آپ لوگ انشاءاللہ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں اور مناجات سے قرب الہی کا ذریعہ بن سکیں۔ ویڈیو حتماً شیئر کرنی ہے تاکہ دوسرے مومنین بھی اس نماز کے طریقے کو سمجھ کر نماز ادا کر سکیں۔ اور آپ میں سے جو بھی چینل پر نیا ہے، آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سبسکرائب کریں انشاءاللہ۔ ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک ملے گا، اس کو بھی جوائن کریں تاکہ آپ کا مجھ سے رابطہ رہ سکے۔